يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور حضور پر نور شافع یوم النشور عادی السبل ختم الرسول مولائے کل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ محترم المقام عزت مآب جناب پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ، قابل صد احترام علماء ذی احتشام، محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے اور فضل عمیم ہے. آج مسجد حق چار یار رضی اللہ تعالی عنہم میں ولادت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان پروقار پرخلوص جلسہ اور محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مجھے خوشی ہے اہل محلہ نے عزیزم حافظ محمد ظفر جلالی کی قیادت میں
اور بابا جی جمعہ صاحب کی سیادت میں بڑے اچھے طریقے سے محفل پاک کو آرگنائز کیا اور بڑے احسن طریقے سے مسجد کی ڈیکوریشن کی. کہہ دیں سبحان اللہ. یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ بولتا ثبوت ہے. یقیناً جن لوگوں کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دلی محبت ہے، نہیں صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، دل و جان سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت یوں ہی منایا کرتے ہیں اور زمانے والوں کو بتایا کرتے ہیں کہ ہم انہی کا صدقہ کھایا کرتے ہیں اور انہی کے نام پہ لٹایا کرتے ہیں اور انہی کے بن کے دکھایا کرتے ہیں اور کل محشر کو انہی کے ساتھ انہی کی غلامی میں جنت جایا کرتے ہیں. گرامی قدر سامعین، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے اور سارے رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے، اور ساری کائنات کو آپ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سارے عاشقوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا ہے. چونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل باقی سارے انبیاء اور رسول کی آمد ہوتی رہی. اللہ کا ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم شان والا ہے، ہر نبی محترم محتشم ہے. جس کو بھی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے منصب نبوت اور رسالت عطا فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے. نبوت سے بھی بڑھ کر منصب رسالت ہے، تو زمین کے اندر کائنات میں اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے
مختلف ادوار میں مختلف مواقع پہ اور مختلف مواضع پہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. کسی نبی علیہ السلام کو ایک شہر کی طرف بھیجا، کسی پیغمبر علیہ السلام کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا. مختلف انداز میں شانیں بھی عطا فرمائیں، امتیں بھی عطا فرمائیں. انبیاء علیہ السلام سارے شان والے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو رب تعالی جل شانہ نے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. ایک قبیلہ، ایک برادری، ایک قصبہ، ایک شہر، ایک ملک، ایک علاقہ، ایک زمانہ نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، نبوت عام ہے، یہاں تک کہ انسانوں کا رسول ہی نہیں بنایا بلکہ حیوانوں کا رسول بھی بنایا ہے. شجر و حجر کا رسول بھی بنا کے بھیجا. اللہ وحدہ لا شریک کی جتنی مخلوق ہے، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے جہاں جہاں اپنے رب ہونے کا اعلان فرمایا ہے، وہ سارا علاقہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کی رسالت میں ان کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، قائد محترم مفتی محمد عابد جلالی صاحب. بڑے بڑے غلام اور بڑے بڑے ان کے مقام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس غلامی کی چمک دیکھ کے اور امت مصطفیٰ کی خوشبختی کی دمک دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہے، باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دے. آج میں اس لحاظ سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں کہ انسان ہو کے آقا علیہ السلام کو نہ سمجھے، آپ کی تعظیم کو نہ سمجھے، آپ کے آداب کو نہ سمجھے اور آپ کے حکم پاک کی تعمیل نہ کرے، بڑے افسوس کی بات ہے. جانور بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں اور اپنی طرف سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. جانور پھر کئی حلال ہوتے ہیں جن کا کھانا حلال ہوتا ہے، بعض جانور وہ ہیں جن کا کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آج میں آپ کے سامنے یافور کی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو دراز گوش اور آپ اپنی زبان میں اسے گدھا کہتے ہیں، لیکن جو اس کو حصہ ملا ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا، وہ بھی انوکھا.
خیبر کا موقع ہے، بہت ساری چیزیں اس موقع پر، اس فتح پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی، یہاں تک کہ سیاہ رنگ کا حمار، مبارک گدا، کہہ دو سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ راوی کہتے ہیں کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دراز گوش سے کلام فرمایا۔ دراز گوش سمجھ رہے ہیں نا، حمار، گدھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ آقا علیہ السلام اس سے گفتگو فرما رہے ہیں، وَقَلَّمَ الْحِمَارُ رسول اللہ، اور گدھا حضور سے کلام کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسمو کا، اے گدھے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے۔ حضور کتنی شفقت فرماتے ہیں جانوروں پہ۔ مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ کہتا یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس نے عمر بھی نام بولا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اخرج اللہ عز وجل من نسل جدی 60 حمارا۔ اس نے کہا جو میرا دادا گدھا تھا اس کی نسل سے رب تعالیٰ نے 60 حمار پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 7 نہیں، 60۔ اب گدھا اپنا تعارف کروا رہا ہے، یافور، حمار رسول اللہ کی سواری بول رہی ہے، حضور کی سواری عربی بول رہی ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ کلہم لم یرکبہم الا نبی۔ حمار کہنے لگا جو میرے سمیت ہم 60 ہیں، اور میرے علاوہ جو ایک کم 60 ہیں، ہر حمار وہ ہے جس پہ کسی اللہ کے نبی نے سواری کی ہے۔ دیکھو شان اللہ، دیکھو گدھے کو کتنی دے دیتا ہے۔ اللہ کرم فرمائے، راضی ہو جائے۔ اس نے کہا ہماری برادری، رشتہ داری، ہمارا قبیلہ، اس نے کہا میرے دادے کی اولاد اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر حمار کو اپنے نبی کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ مبارک گدا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کر رہا ہے، گفتگو بھی کر رہا ہے۔ اب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، بڑا پیارا جملہ بول رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے نا؟ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے قد کنتو، یا رسول اللہ قد کنتو اتوقعک ان ترکبنی، حضور امید میں بھی یہ لے کے آیا ہوں کہ آپ کرم فرمائیں گے، مجھ پہ سواری فرمائیں گے۔ گدھے کو بھی علم ہے، بولو بولو، گدھا بھی جانتا ہے
آج کل تو بہت سارے گدھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے. گدھا 4 ٹانگوں والا، کہو سبحان اللہ. یا رسول اللہ اتوقع کا انتر کا بنی، میں توقع لے کے آیا ہوں. یہ توقع لفظ آپ بولتے ہیں نا، میری اس سے توقع ہے، میں فلاں سے توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں. اتوقع کا حضور تم نے بڑوں کی جھولیاں بھری ہے، میں بھی امید لے کے آیا ہوں. حمار رسول یافور، یا رسول اللہ امید لے کے آیا ہوں. حضور سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ زور سے کہو سبحان اللہ. یہ حمار بول رہا ہے، حمار یا رسول اللہ میں توقع لے کے آیا ہوں اور میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں. انتر کا بانی، آپ مجھ پہ سواری فرمائیں گے. اگلا جملہ اور کمال کا بولا ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے لم یبق من نسل جدی غیری ولم یبق من الانبیاء غیروں کا. حضور جو 60 گدھے تھے جن میں سے ہر ایک پر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے، حضور میں ان 60 گدھوں میں سے آخری گدھا باقی رہ گیا ہوں اور سارے نبیوں میں سے آخری نبی تشریف لائے ہیں. تاریخی جملہ، تاریخی. حضور میرے باقی بھائی فوت ہو گئے، کوئی گدھا باقی نہیں رہا، ہر ایک کو نسبت ملی، شرف ملا، اب میں باقی رہ گیا ہوں. گدھا یہ عرض کر رہا حضور میں یہ جانتا ہوں اب روئے زمین پر وہ گدھوں میں سے کوئی باقی نہیں رہا. گدھا حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا یا رسول اللہ 60 گدھوں میں سے کوئی اور باقی نہیں رہا، بس میں باقی ہوں. گدھے کو پتا ہوتا ہے جی، جو جیے بگے میں ہے، اس محلے میں ہے، اس کو اس محلے کی نہیں خبر ہوگی. جو اس شہر میں ہے اس شہر کا کیا پتا ہوگا، کہاں جنم لیا، کہاں بڑا ہوا، کہاں بیچا گیا، کس نے خریدا اس کو، کہاں سے لایا ہے. گدھا عرض کر رہا ہے ان 60 میں سے میں رہ گیا ہوں. یہ تو چلو بات ہو ہی گئی، اگلی بات کیا کر رہا ہے 1,24,000 میں سے پوری کائنات میں اب کوئی نبی باقی نہیں رہ گیا حضور تمہارے سوا. ایک یہ بتانا چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں اب کوئی اور نبی نہیں ہے. ایک یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور آپ نبی تو ہے ہی، رب نے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو بڑے بڑے ملاؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. ختم نبوت کا مسئلہ بڑے بڑے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیوبند کے مرکز قائم کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر کے آج تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچے جس نتیجے پہ حضور کی سواری پہنچ گئی ہے. حضور کے سامنے آ گیا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کمال اچھا ہے. سامنے آ جائے تو وہ حمار اچھا ہے،
حضور کی نگاہ پڑ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، کوئی نبی باقی نہیں ہے، مشرق میں بھی تمہاری نبوت ہے، مغرب میں بھی تمہاری نبوت ہے، شمال میں بھی تمہاری نبوت ہے، جنوب میں بھی تمہاری نبوت ہے، عربی بھی تمہارے ہیں، عجمی بھی تمہارے ہیں، پنجابی بھی تمہارے ہیں، میواتی بھی تمہارے ہیں۔ اب نبی، اللہ کا نبی علیہ السلام کوئی اور ظاہری حیات میں نہیں ہے، کسی اور کی نبوت نہیں ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سارے انبیاء علیہ السلام کے خاتم ہیں۔ تو حضور میں توقع لے کے آیا ہوں، پتہ نہیں کب سے انتظار میں ہوں، کب سے توقع سنبھال کے بیٹھا ہوں، تمہاری محبتوں کا چراغ جلا کے بیٹھا ہوں اور تمہاری بارگاہ کی طرف نگاہیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ اتوقع علیک یا رسول اللہ، حضور میں توقع لے کے آیا ہوں، دل کی خواہش یہ ہے کسی پر سواری موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، کسی پہ سواری عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، کسی پہ سواری نوح علیہ السلام نے کی ہے، کسی پہ سواری ہود علیہ السلام نے کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کمر میری ہو، سواری تیری ہو، حضور میری توقع ہے آپ مجھ پہ سواری فرمائے، نہ صرف سواری فرمائے، غلاموں میں قبول فرمائے۔ گرامی کے سامعین، اس جملے پہ رات گزر سکتی ہے، ایک رات نہیں کروڑوں رات گزر سکتی ہے۔ یہ جملہ میرے حضور کی ختم نبوت کی شان ہے۔ ارے وہ بندہ کیسا ہے جو نہ سمجھے اس پہ تو 4 ٹانگوں والا گدھا بھی قربان ہے۔ گدھا قربان ہے، تو اب جو نہ سمجھے اسے گدھا کہیں تو گدھے کی توہین ہے، نہ سمجھنے والے کو گدھا کہیں تو گدھا تو سمجھ رہا ہے۔ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، آج تک نہیں سمجھ آئی۔ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو فرق کوئی نہیں پڑتا، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے ماننے والوں نے آج تک بھی توبہ نہیں کی، اسی کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ بریلی سے میرا امام اٹھا ہے، عاشقوں کا تاجدار اٹھا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا ہے اور دیوبندیوں کے ابے پہ فتویٰ لگایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ پیر سید نذیر احمد شاہ صاحب، پیر سید نذیر احمد شاہ صاحب، قید محترم مفتی محمد عابد جلالی صاحب، جیوے 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 جیوے، نعرہ رسالت۔ گرامی قدر سامعین، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے وہ گندا ہے، جو دعویٰ کرے وہ کانا ہے، جو دعویٰ کرے وہ گدھوں سے برا ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو یا وہ قاسم نانوتوی ہو، نبوت کا دروازہ بند ہے، جو نہ مانے اس کے اندر گند ہے۔
رب تعالیٰ نے تو فرمایا ہی ہے، گدھا کون سا قرآن پڑھ کے آیا ہے؟ حضور کی نظر ہے، اللہ کا کرم ہے، تو وہ یہ عرض کر رہا ہے اب کوئی نبی باقی نہیں رہ گیا ظاہری حیات میں، حضور تم خاتم الانبیاء ہو، میں توقع لے کے آیا ہوں۔ حضور سے توقع کی جا رہی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ افروز ہے، گدھا بول رہا ہے، میں کہتا ہوں موتی رول رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں التجا بھی کر رہا ہے، سنیو تمہارے عقیدے کا بھلا بھی کر رہا ہے۔ اب کیا عرض کرتا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ قد کنت قبلک لرجل یہودی، حضور تم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، یہودی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، سننا ذرا، فَكُنْتُ اِذَا ذَكَرْتُكَ قَبَعْتُ بِهِ۔ توجہ کرو بھائیو، گدھا حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، گدھا بول رہا ہے، حضور تم سے پہلے یہودی کے پاس تھا، آج ملاقات ہوئی ہے، آج نہیں جان رہا، کنتو اذا ذکرتک، جب میں یہودی کے پاس تمہارا ذکر کرتا تھا، حضور ذکر تمہارا کرتا تھا، یہودی کے پاس رہتا تھا، کتنا ذکر کرتا تھا، کتنے نعرے لگاتا تھا، کتنا بلند بولتا تھا، کباتوں بھی ہی ذکر کر کر کے دیوانہ بن جاتا تھا۔ حضور کا ذکر کرنا جائز ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضور کا ذکر کرنا جائز ہے؟ تو گج کے بولو جائز ہے۔ تو جو کہے ناجائز ہے، پمفلٹ لکھے، شائع کرے، نیچے گرائے اور سنیوں کے لیے تکلیف اور ایذا کا سبب بنائے، اس کتے کو کیا کہو گے؟ گدھا تو ذکر رسول کرتا رہا ہے اور وہاں کرتا رہا ہے، اب دیکھنا آج کی مثال بھی پیش کر گیا ہے، یا رسول اللہ میں ذکر کرتا تھا، جب تمہارا ذکر کر کے بدہوش ہو جاتا تھا، حضور وہ مجھے ٹھڈے مارتا تھا۔ حضور کے ذکر کو روکنا کام کس کا؟ یہودیوں کا؟ کام کس کا؟ بھائی حضور کے ذکر کو روکنا کام کس کا؟ حدیث پیش کر رہا ہوں، امام ابو نعیم نقل فرما رہے ہیں، فَيُوجِعُنِي دَرْبًا، اور اس میں یہ روایت ہے ابن عساکر نے جو نقل کی، کَانَ يَجِيُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، حضور میرے پیٹ تے بھی مارتا سی تے پیٹھ تے بھی مارتا سی۔ کیوں؟ آئے ہائے ہائے، گدھا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، جس طرح کائنات کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اسی طرح حبیب اللہ کا بھی ذکر کرتی ہے۔ اب کتنے اس کے مقبول جملے ہیں، حضور خود سماعت فرما رہے ہیں، حضور سماعت فرما رہے ہیں، انکار نہیں فرما رہے، آقا علیہ السلام مہر ثبت فرما رہے ہیں، ذکر کرتا تھا مجھے مارتا تھا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ نام یزید ہے، فرمایا یزید پلید ہے، بولو بولو، نام یزید ہے، میرے حضور نے نام بدل دیا ہے، فرمایا انت یافور، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔
ایک بار فرمایا انت یافور، پھر فرمایا یا یافور. حضور نے یا کہہ کے یافور کا نام دیا اور ساتھ فرمایا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا یا یافور، کہتا لبیک یا رسول اللہ. حضور میں تو حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں، ساری عمر حاضر ہوں. حضور آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں تو پہلے ہی قربان ہوں. لبیک. اس روایت میں یہ بھی لفظ ہے اتشتہل اناس، فرمایا یافور شادی کرنا چاہنا ہے؟ آنکھوں سبحان اللہ. غلامات کرم کتنا حضور کا. فرمایا مؤنث چاہیے، شادی چاہیے. نہیں تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی. اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد جب رب نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے. حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تمہاری سنگت چاہیے. اب یہ بتاؤ، آپ کے گاؤں میں بہت سارے گدھے ہیں؟ نہیں، یہ گدھے بھی ہیں، یعنی 4 ٹانگوں والے بھی ہیں، 2 ٹانگوں والے بھی ہیں. 4 ٹانگوں والا گدھا اگر بولے تو 2 ٹانگوں والے گدھے کو کہو ترجمہ کرے. نہیں سمجھے آپ؟ 4 ٹانگوں والا گدھا بولے، 2 ٹانگوں والے کو کہو ترجمہ کر. تو کہتا میں بھی حضور جیسا ہوں. گدھا یہ ثابت کر دے گا کہ ان گدھوں کو تو حضور کے مقام کی ہوا بھی نہیں لگی. گدھے ہیں نا آپ کے پاس؟ اس کا مطلب ہوا گدھا رکھنا بھی سنت ہے. بعض لوگ اس میں ہار محسوس کرتے ہیں. حمار رسول اللہ کا حمار، دراز گوشت پہ بیٹھنا اور سواری کرنا، لیکن مارنا نہیں، کیونکہ اس نے مارنے کی شکایت لگائی ہے. دراز گوشت، میں کہتا ہوں سننے والوں سارے کرو ہوش اور اپنی طرف سے پوری کرو کوش. یہ صرف مثال ایک جانور گدھے کی ہے. سارے جانور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں. اس نے کہا تھا جب میں ذکر کرتا ہوں، یہودیوں کو کیا خبر ہے، میں ذکر کرتے کرتے دیوانہ بن جاتا ہوں، مجھے اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ مارنا شروع ہو جاتا ہے. حضور رب نے مجھے اس سے رہائی عطا فرمائی ہے اور تمہاری بارگاہ کی رسائی عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب اس کو ساتھ لے لیا. اب خیبر سے واپس آ گئے تو یافور بھی مدینہ شریف میں آ گیا، مدینہ شریف میں رہتا ہے. حضور سواری فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں سوار ہوتے ہیں، جب سواری سے اترتے ہیں کسی صحابی کو بلانا ہوتا ہے، حضور اس گدھے کو بھیجتے ہیں. خادم مصطفیٰ بھی ہے، سواری مصطفیٰ بھی ہے اور یاری مصطفیٰ بھی ہے. کس کو بلانا ہے؟ فرمایا تم بیٹھو. یافور جاتا ہے، دراز گوش جاتا ہے. حدیث کے لفظ ہے اذا نزل عنہ باس به الى باب الرجل فیات الباب فیقرأہ براسہ. جس صحابی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اسی کے دروازے پہ جاتا، اس کے دروازے کو سر مارتا ہے. صحابی باہر آتا ہے، اوما اشارہ کرتا ہے، چل سوڑیا حضور یاد فرما رہے نہیں. دراز گوش حضور کا اتنی ہوش والا ہے، ارے وہ بھٹکتا نہیں ہے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے.
اذا خرج الیہ صاحب الدار، جب گھر والا صحابی اندر سے باہر نکلتا ہے، اوما الیہ ان عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اشارہ کرتا ہے حضور کے پاس پہنچو، حضور کا حکم لے کے آیا ہوں۔ تو صحابی بھی تو پہچانتے ہیں نا، ان کے سامنے تو کلام ہوئی ہے نا، ان کے سامنے تو بات تمام ہوئی ہے نا، ان کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ چھڑا ہے نا، ان کے سامنے اس کا بیان اختتام کو پہنچا ہے، اور آج بھی وہ حکم عوام کو پہنچا ہے۔ جاؤ بلا کے لے آؤ۔ حمار سمجھتا ہے، لوگ اس بات پہ پریشان ہیں، وہ بندے اتنے کمرے ہو گئے حضور کے ہی سمجھتے ہیں۔ میں کیا کوڑیا حمار کے ہی سمجھتا ہے، کوئی توجہ کی تھی تسی حضور کے ہی سمجھتے ہیں۔ میں کیا حضور تے حضور نہیں، حضور دی نگاہ پہ جائے تے گدھا بھی سمجھتا ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، حکم لے کے جانتا بھی ہے تے بلا کے لے آندا بھی ہے۔ ہے کون؟ حمار، حمار گدھا مبارک، برکتوں والا گدھا، نسبت والا گدھا، آئیو شان والا گدھا، حضور کا خادم گدھا، بارگاہ رسالت میں ڈیوٹی مل گئی ہے، بارگاہ رسالت سے پیغام لے کے جاتا ہے اور صحابی کو بلا کے لاتا ہے، دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ منہ بند رکھو، حضور کی تو شان نرالی ہے، یہ گدھا بھی ان کے در کا سوالی ہے۔ صحابہ اکرام نے رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ پاک نے، اہل بیت اطہار نے اس گدھے کا قرب بارگاہ رسالت میں دیکھا۔ اگرچہ گدھا صحیح، لیکن چونکہ حضور کی سواری ہے، مرکب ہے، آقا علیہ السلام کا خادم ہے، غلام ہے، ایک بار اس گدھے کی گستاخی ہو گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھنا سنیو، حضور کی گستاخی نہیں ہوئی، گدھے کے بھی اپنی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام اسی پہ سوار ہے، بخاری میں، مسلم میں اور معتبر تفسیر کی کتابوں میں درجنوں میں موجود ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ درس نظامی کا جب میں نے مقالہ لکھا تو بہت سارے عنوان تھے، جو عنوان میں نے منتخب کیا توہین رسالت اور قوانین پاکستان، جو لکھ کے تنظیم المدارس میں جمع کرایا، جس کی بنیاد پر ڈگری جاری ہوئی، اس میں کم از کم 20 کتابوں کا حوالہ اس وقت بھی دیا تھا۔ حمار رسول ہے، صحابہ کو اتنا قبول ہے، آقا علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کے آپ منافقوں کے سردار کے پاس سے گزرے، عبداللہ بن ابی ابن سلول رأس المنافقین بیٹھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق ہے بال الحمار، جب حضور کا مبارک گدھا وہاں پہنچا، توجہ کرنا، بال الحمار، گدھے نے پیشاب کر دیا، نہیں پہنچے آپ، منافق بیٹھا ہے، حضور گزر رہے ہیں، جب گدھا منافق کے پاس پہنچا، وہاں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ گدھا بھی سمجھتا ہے کہ یہ نجس ہے، یہاں نفرت کا اظہار ضروری ہے، اس کا کاروبار ضروری ہے۔ جب پیشاب کیا، سد انفہ، اس نے اپنی ناک بند کی، عبداللہ بن ابی نے ناک بند کی۔ ایک روایت میں فرمائی نہیں کہانی لقد آزانی نتنو ہمارے کا، کہنے لگا تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔
یہ جملہ بولا آپ کے سمجھنے کے لیے، یہ مثال کافی ہے۔ جب گدھا پیشاب کرے بدبو ہوتی ہے نا، بدبو ہوتی ہے، تو وہ بھی دراز گوش ہے، اس نے پیشاب کیا، لقد آذانی نتن حمارے کا، مجھے آپ کے گدھے کی بدبو نے سمجھنے تکلیف دی ہے۔ ایک روایت میں یہ اتنا جملہ بولا، اور ایک میں یہ صرف ناک بند کی ہے، بولا بھی نہیں، نفرت کا اظہار کیا ہے، لیکن صحابہ اس پہ لڑ پڑے ہیں، لڑائی ہو گئی ہے۔ اگر حضور کے گدھے کے پیشاب کی توہین ہو تو صحابی لڑائی کر جاتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کی توہین نہیں ہوئی ڈائریکٹ، حضور کی نورانیت کو چہرے نہیں کیا گیا، بے مثال بشریت کو چہرے نہیں کیا گیا، حضور کو اپنے جیسا نہیں کہا گیا، آقا علیہ السلام کے اختیار پہ حملہ نہیں کیا گیا، حضور کی شان کے خلاف نہیں بولا گیا۔ نتل حمارک، حضور کا گدھا مبارک ہے، گدھے کا پیشاب ہے، پیشاب کی سمیل ہے، سمیل نے ان کو وہ کہتا ہے تکلیف دی ہے۔ صحابہ نے جوتے اتار لیے، جوتے اتار لیے، ڈنڈے پکڑ لیے، حضور کی عظمت کے جھنڈے پکڑ لیے، لڑائی ہو گئی ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں کہیں لڑائی نہ ہو جائے، بچوں گھاری بیٹھو لڑائی نہ ہو جائے، اے جلالی مروائے گا بندیانو، میں کیا مروائے گا نہیں بخشوائے گا۔ جلالی تیرے جان نثار، جلالی تیرے جان نثار، جلالی تیرے جان نثار، قدم بڑھاؤ جلالی صاحب، قدم بڑھاؤ جلالی صاحب، نعرہ رسالت۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم چکی اور جواب دیتا، قسم چکی، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من کا عبداللہ بن نبی، اللہ دی قسم ہے ساڈے حضور دا گدھا تیرے نال زیادہ خوشبو والا ہے۔ وہ بندہ نہیں سی، کلمہ گو نہیں سی، نمازہ پڑھتا نہیں سی کہ ایسی بولو، کلمہ بھی پڑھتا سی، نمازہ بھی پڑھتا سی، اس واسطے تو منافق سی، ورنہ پھر کافر ہوتا نا، سب کچھ کرتا، جو تقابل ہو گیا، فرمایا ہٹو منافقہ تیرے نہ حضور تک گدھا خوشبو والا ہے۔ گدھے دے برابر نہیں آندا، کیا کہ ہٹ گدھیا نہیں، اطیب، اطیب اس میں تفضیل۔ ایک روایت ہے اطیب ریحم من مسکے کا، دو روایت، ایک ویچے حضور دا گدھا مبارک تیرے نال بڑا خوشبودار ہے، تیرے اندر خباثت ہے، نجس العین ہے، تے گدھے دا پیشاب اگرچہ پلید ہونا وے صحابہ دا فتوی ہے، جڑا صحابیاں دا فتوی نہ منے جی بابیاں دا مرنا چاہیے فتوی یا صحابیاں دا مرنا چاہیے؟ گج کے بولو فتوی کی دا مرنا چاہیے؟ اطیب، اطیب یہ نہیں آخیا چلو کی ہو گیا گدھے پیشاب ہی کیتا، یہ نہیں آخیا چل چپ کر منہ بند کر کی ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے کوئی جان کے گدھے نو فرمایا، وہ گدھا آپ ہی جان دے، وہ یہ ٹیلیٹری جانے بھاوے نمازہ پڑھے خبیث ہے۔
ایک روایت تو بولی ہی نہیں نک بند کی تھی سدا انفہ ایویں تھوڑی جی نفرت کا اظہار کیتا اے فرما کے راوی فرماندے نے راوی حضرت انس نے فرماندے نے غضبا لعبد اللہ رجل من قومہ ایک بندہ ہوتا بولیا منافقاں دا سردار ایک اور منافق بولیا گالاں کڈن لگ پیا اے دے سارے صحابی حضور دے جان نثار تے عظمت دے پہرے دار بینہما ضرب بالجرید سوٹے چل گئے لاٹھیاں برس رہی نے ڈنڈے چل رہے نے سر پاڑ دیتے نے اور منافق سار دیتے نے مار مار کے منافقاں دیاں بوتھیاں بند دیا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جا کیا سی بولو کیا سی حضور دا میلاد نہیں منانا چاہیے ایڈے بڑے جملے لوگ بول رہے حضور دی عاشقاں دیا زندیاں ہوندیاں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے میں کیا ہٹو منافقو میلاد نہیں منانا چاہیے تو پھر تو جہنم پہ جانا چاہیے میلاد نہیں روک سکتا بینہم ضرب بالجرید یہ مطلب ہے سوٹے پہ کون سی آنکھو سبحان اللہ اے سوٹے کی چکی پھر دے ہو ایک بابا ایک دن آکھن لگا کس جگہ تھے اندروں سڑے اسی نا ہمیں میرے کو آ گیا بول کے مولوی صاحب اور اللہ تے بھروسہ کوئی نہیں بندوقہ چاہیے میں کہ جا بابا ہو گیا اتنا بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا حضور دے صحابہ نہیں تے ڈنڈے ہاتھاں پھڑے نے تیاسا ہاتھ وچ رکھنا حضور دی سنت ہے تو خطبہ جمعہ دا ہو رہا ہے فرمایا ایک صحابی نے تلوار لے کے کھڑا ہو تلوار چوک کے رکھ ڈنڈے کوڑ سی تو بجائے پھر کھڑکائے پھر تارو چھنڈیا ایک باری سارے کو ڈنڈے سی میں کہ جنہیں کو ہے سی انہوں نے مارے باقی واللہی دی دوجے مکے آنا شروع ہو گئے آنکھو سبحان اللہ کمال ہوگی گل کیڑی ہوئی کوئی حضور دی تو ہی نہیں گدے نے پیشاب کی تو دی گل ہوئی ہے بندہ منہ بولی نہیں مارن لگ پیو میں کہ بھی سنت حضور تشریف فرمانے سنت ہے منافقہ دی دوڑ بڑھنا ہے صحابہ دی سنت ہے تے حضور کو تشریف فرمانے ڈکیا نہیں تے حضور دی بھی سنت ہے ڈنڈے مارے مکے مارے ونیال کئیاں جتیاں لا لیاں چھتر مارے اور جیڑا حضور نہ نفرت کرے صحابیاں نے انہیں چھتر مارے چھتر مار مار کے سور بنا دیتا سور نہیں سولین جدے اندر حضور دا بغض ہوئے او ناتیاں بھی پاک نہیں ہو سکتا اور صابن لایا بھی پاک ہو سکتا پھر بندے پوچھنے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے میں کہ توڑ پڑھنی چاہیے نمازاں دے مسئلے پوچھتی ہو جائے میں کہ جتی پیری پائی لا کے کھڑکا دو چار اے مسلح دے لائق نہیں مسلح دے لائق امامت دے لائق بھئی جیڑا حضور دے گدے دے پیشاب دی بدبو دی سمیل دی اسی تے بدبو بھی نہیں آکھاں گے کہ نسبت ہوئی اگر نہیں گدا پیشاب کرے تو ہوندی نہیں میں کیا ہوندی ہے پھر اگر میرے اس تو نفرت ہوندی نہیں میں کیا ہوندی ہے پھر میں کیا کنجرہ یہ تیرا گدا ہی تو حضور دا یافوری اوے او دا تے مقدر نور نلا نوری یافور دی ڈیوٹی حضور دے قدمہ چ لگی ہے پیشاب نہیں کیتا میں کیتا سو میں کہ اینو ویکھیا کیتا کتے سو
وہ تیرے ہی ابا سی جہاں نہیں کچھ نہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے. جس ویلے صحابہ نے حجامت کی تھی نا جی جتیاں بھی ماریاں تھپڑ مکے بھی مارے تے سوٹے بھی لڑائی ہو گئی تے نال آکھیا ایک روایت جو آکھیا تیرے نالوں حضور دا دراز گوشت بڑا خوشبودار اطیب. اگلی گل جڑی ہوندی رہی او دے اللہ کردا صحابہ کی فرما اطیب زیادہ خوشبودار زیادہ پاک اطیب. اور قرآن پاک دی آیت دیکھو کئی بار سنا چکیا فرما حتی یمیز الخبیث من الطیب. رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دے علم تے اعتراض کرنے آیا نو خبیث فرمایا مننے آیا نو پاک فرمایا تے صحابی کہہ رہے ہیں اطیب اے حضور دا دراز گوشت تیرے نالوں بہت زیادہ خوشبودار ہے. اچھا وہ تو ہے ہی نجس. دوسری روایت کی فرمایا اطیب ریحا من مسکے کا. اے بڑی سمجھ نہیں گل جی. کستوری جان دے ہو کستوری وہ دے خوشبو ہوندی بولو اچھی ہوندی. کستوری کسے کول بھی ہوئے تو کستوری کستوری ہے نا. مشک باشد کے خود بگویت نہ کہ اتار بگویت وہ خوشبو ہوندی ہوئے جس آپ ہی دسے کہ میں خوشبو ہاں نہ کہ طرف روز کہ بڑی اچھی خوشبو ہے یہ کستوری ہے نہیں کستوری خود بول دی. صحابہ پاک دا فتویٰ کیے فرمایا کستوری ہوئے لیکن ہوئے منافقہ تیرے کو. اور تقابل سننا ذرا کستوری ہوئے کستوری لیکن ہوئے عبداللہ بن ابی ابن سلول دے کول. ایک پاسے ہو دوسرے پاسے حضور دے گدے مبارک دا پیشاب کستوری تے پیشاب مقابلہ ہو رہے تے صحابہ دا فتویٰ کی ہے کستوری ہے صحیح جنتی خوشبو اچھی ہے لیکن فرمایا کستوری ہے کہ دیکھو یہ دشمن رسول کو ہے تے گدے دا پیشاب ہے وہ گدا حضور کو ہے. اب بڑی سمجھنے آئی مثال نے جیے بگے آیا ہو یاد بھی رکھیا کرو کستوری تے پیشاب دا کی تقابل ہے. اطیب ریحا من مسکے کا فرمانے نے منافقہ تیری کستوری نہ ہو حضور دے گدے دا پیشاب زیادہ پاک ہے. اس واسطے گستاخا کو شیوا لینڈ میں نہ ٹور پیا کرو. او تو لئی کی ہو گیا میں کہ حضور کو کچھ کی ہو گیا صحابہ کو کچھ بھی کی ہو گیا. نسبت نال اگر نور آ سکتا ہے تو فطور بھی آ سکتا ہے. اس واسطے صحابہ پاک نے فتویٰ جاری فرمایا دراز گوشت انہاں آقا علیہ السلام دی بارگاہ اردو عربی بول رہے عربی زبان تو ہوئی نہیں جڑی گدی ہے جی لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو چونکہ ساری مخلوقات دا رسول بنایا ہے تے ہر مخلوق تے آخ دو سبحان اللہ. میں کہڑا تو آلو پٹن جانا حضور دی شان ہی بیان کرن جانا ہے نا تے شان بھی کچہری دے وچ بیان کران گے. انہاں کہا پرچہ دو دے یا فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے پرچہ دیو میں تے چپ ہوے. میں کہ میں پرچہ دیو میں خرچہ دیو اے حضور دی عظمت دی گل ہے اس نو روکیا نہیں جا سکتا. آقا علیہ السلام دی شان ہے تو اس دی عظمت دا بیان ہے تے باویں پرچے ہوں تے باویں جیلہ ہوں او بولو سبحان اللہ. انجنا ہوئے میں کل لو اندر ہو وہاں تسی ڈھلے ہو جاؤ گج کے بولو سبحان اللہ. جتے جاواں گے اوتھے ہی چھوئی لاواں گے نہ دی
حضور دی عظمت دی گل کریں گے ساڈی اپنی کوئی گل نہیں تے گل لو دی ہے جڑا حضور دی گل کرے اکرم شاہ مسئلہ چھڑیا انہاں کہ ساڈا پیر ہے انہاں کہ جڑا انج ہوے او کافر ہوندا ہے پرچہ دیو اج میں فون آ رہے کرم شاہ نہ دیو کافر ہو گئے تے کل عدالت میں ثابت کرو گے میں کہ عدالت وچ آ جا اے عدالتاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں عدالتاں نے اے عدالت دا نام لیندے نے تے اسی نے چلو ٹھیک ہے جی میں کہ آج اس عدالت چ بلا رہے ہیں تے کل رب دی عدالت وچ نہیں ہو جانا اے تے میں کہ ساڈے اب بغیر پڑھیو بھی غازی ممتاز جیسی نہ ڈھا جاندے نے میں کہ پولیس ال زیادہ نہ جایا کرو کوئی پتہ نہیں اگے غازی ممتاز ہوتا جے اوے ایویں نہ جایا کرو پولیس دیا وردیاں وچ بھی غازی ممتاز ہوندا جے تے جے غازی ممتاز مار سکدا ہے تے جلالی نہیں مار سکدا اگے بندے بڑے پریشان تواڈے نال رہیا تو ہن اسی ہے نا ادھر آ رہے ہاں اگے 20-25 بچے چھوٹے چھوٹے ایڈے بچے چھوٹے چھوٹے اوتھوں نال بھی نہیں ٹرے اگے کھڑے رب دی سو ادھر آئے بچے چھوٹے چھوٹے اگے کہ جلالی تیرے جان نثار جی میں کہ جلالی کی ہے اور سب کو جو دور دے نا تو وار تے جی ہوتے وارے گا قبر بھی روشنی اشر بھی روشنی بڑے بندے دوان تے پتی تُس دے تو رہن آڑے یہ بچے بڑے پیار کر دیں میں گیا سی ہونا نال پیار کرنے جی نال پیار کی دیا ساری دنیا پیار کر دی ہے اس واسطے کتاباں لکھیاں بندیاں نے اسیہ کیا گستاخیاں کرو اگر نہیں تو دسو نہیں کسے دسو کیوں نہیں بھئی 20 سال لا کے پڑھے آیا سی جی ساری زندگی ایسے کام تے لا چھڑی ہے تے کتاباں دے کمرے بھرے نے کہہ واسطے گونگیاں بڑھنے واسطے نہ گونگیاں کرن واسطے میں کیا بند کر دیاں دے اور بند کر دیاں دے تے گند کٹ دیاں گے حضور دیا نفرتہ ختم کر کے عظمت پرچم لہرا دیاں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر سید نذیر احمد شاہ صاحب قائد محترم مفتی محمد عابد جلالی صاحب اے دیکھو بات سے شیرو اے سنیا جے گل ہے اللہ دونوں سلامت رکھے اے کتاب دینا ہے براہین قاطعہ ایدہ مصنف حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ لکھے اے حکم کنے دیتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رشیدہ ٹلی انہیں آگے کتاب لکھ او ایدہ شگرد انہیں لکھی بچ کیا دا ہے آدھا نبی علیہ السلام نے تو اردو بولنی بھی نہیں سی ہوں اور میں کہا کوڑیا تو جمعہ کیا واسطے جی اے بندیاں نو دس نہیں بندیاں نو دس کے حضور تے بکریاں دیا بولیاں بھی جان دے او بندے تے بندے رہ گئے حضور تے پرندیاں دیا بولیاں جان دے نے کی آدھا ہے آدھا کی بیا اپنے درس دی عظمت بیان کر رہا مدرسہ دیوبند کی عظمت
سنیا جی ذرا، حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے بڑی عظمت. جو حضور دی پوچھیے نہیں ہوتے معاذ اللہ چمار نہ ہو بجلی. مدرسہ علماء دیوبند بڑی عظمت ہے اس کی. اچھا سادہ عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، میں کہ گئے کتھے؟ بارو بار کتھے گئے؟ بولو نہ ہونا. باہر تقریر نبی جگہ تے کریے تو انہوں اندر سے یہ اور دعان بھی روز دسنا ہوتا ہے. کتھے گئے؟ اچھا اور خلق کثیر کو سنیا جی، خلق کثیر کو ظلمات دلالت سے نکالا. آدھا ہے بہت ساری مخلوق نو گمراہی دے اندھیرے بھی چکٹیا. میں کہ حضور دے بارے کی خیال ہے؟ کہ نہیں انکا لا تہدی من احببت، حضور جنہوں چاہن ہدایت نہیں دے سکتے. توجہ ہے، حضور ہدایت نہیں دے سکتے، جڑے آئے ہدایت ونڈن واسطے میں تے اپنے دیو تے نہ دے پیو اگے انہوں نے بڑی مخلوق نو ہنیرے جو باہر کڑے ہیں. میں کہ ہنیرے جو باہر کڑ رہے نہیں یا ہنیرے بھئی دھکی جا رہے ہیں جی. اچھا یہی سبب ہے ایک سال فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. ہوں تو زیارت جائز ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ہوں تو زیارت حرام ہوتی ہے. آدھا خواب میں زیارت ہوئی تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھا. حضور اردو بول رہے ہیں، کیڑی زبان بولو؟ اردو بول رہے ہیں. دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئے؟ آپ تو عربی ہیں. کہتا حضور کو اردو بولتے دیکھ کر اس نے کہا آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ کمال ہو گئی. آگے دیکھو جواب کیا ہے؟ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. لعنت کرو ایک باری، گاج کے کرو. آدھا ہے جدوں دیوبند دے علماء نال حضور دا رابطہ ہویا ہے تے پھر اردو بولنا آ گئی. لعنت اردو بولنا آ گئی. میں کیا دیوبند مدرسہ تے جے کل بندا پیا جی تو اردو بولنا آ گئی ہے. معاذ اللہ تہاڈی وجہ تو جیا کیا حضور بعد الوصال تصرف فرماندے نے مدد فرمانا نا 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 شرک ہو گئے. تو میں کیا ہون تہاڈا مدرسہ بننے تو بعد تہاڈے عالم بننے تو بعد آقا علیہ السلام نے وصال شریف نو صدیاں گزر جانے تو بعد آدھا ایسا حضور نے اردو سکھا دیتی. ایک اچھا ایک حدیث تہاڈے سامنے پیش کی تھی حمار والی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام وچ مزید جانوراں دے حوالے پیش کریں گے. جانوراں نو سمجھان واسطے جانوراں دے حوالے پیش کریں گے جی کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جیڑی چیز حاضر ہوندی حضور اس دی بولی سمجھ دے تے جڑا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ او دی نہیں سمجھ دے جی. اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان ہے تے جڑا مننے ہوئی مسلمان تے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت اور عظمت دا بیان انشاءاللہ اے تے قیامت تک نہیں، قیامت والے دن نہیں، اے ہمیشہ جاری رہے گا. جنت وچ بھی محفلاں ہون گیاں تے حشر دے دن بھی پروگرام ہون گے تے جلوس بھی نکلن گے تے جھنڈے بھی لگن گے تے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت دا بیان بھی ہوے گا تے ساری مخلوق دا دھیان بھی ہوے گا تے منن والا اج نہیں اودوں بھی قربان ہوے گا.
آقا علیہ السلام بھی کرم فرمان گے تے اپنے غلاماں نو سفارش فرما کے جڑے گناہگار بھی ہوئے عقیدہ صحیح ہویا سفارش فرما کے تے جنت میں نال ہی لے جان گے. گرامی کے سامعین تسی اپنے آداب نال سلام پڑھنا. شاہ صاحب دعا فرمان گے. جڑا طریقہ کار ہے جڑا شیڈول ہے اس دے لحاظ نال پروگرام اختتام